آج ہمارے بہت سارے نوجوان بہت ساری ایسی جگہوں پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں جو غلط ہے. شیئر مارکیٹ کی بہت ساری ایسی شکلیں ہیں جو جائز نہیں ہیں. کرپٹو کرنسی کا مسئلہ ہے. اور آج کے زمانے میں آن لائن بہت سارے ایپس ہیں. اکثر ان میں سے ایسے ایپس ہیں جو سٹے بازی والے ایپس ہیں. ہمارے یہاں بہت ساری نیٹ ورکنگ کون سے بیسک راستے, 3 راستے عام طور سے مال کمانے کے. پہلا راستہ ہے سروس کرنا, دوسرا راستہ ہے بزنس کرنا, اور تیسرا راستہ ہے کوئی اپنے ہاتھ کا کوئی ہنر ہے, کوئی دستکاری ہے, کوئی کاریگری ہے, اس کے ذریعے پیسہ کمانا. یہ 3 طریقے. بیوی اگر بہت فضول خرچی کرنے والی ہو تو مت دو بھائی اس کو اپنا کریڈٹ کارڈ, مت دو اس کو تجوری کی چابی. سمجھدار بیوی ہے تو الگ بات ہے. اگر اسے مینجمنٹ کرنا نہیں آتا, اسے یہ پتا نہیں کہ بھائی میرا شوہر کتنا کما رہا اور مجھے کتنا خرچ کرنا, اور بے حساب خرچ کرے گی, آپ قرض دار ہو جائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے بے وقوفوں کو اپنا مال مت دو, یہ مال تمہارے قیام کا ذریعہ. اللہ نے اس دنیا کو جن چیزوں کے ذریعے زینت بخشی ہے, جن چیزوں کے ذریعے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے, ان میں سے ایک بہت اہم چیز مال ہے. مال اگر دنیا میں نہ ہو تو انسان کے اپنے بھی اس کے اپنے نہیں ہوتے, اور مال اگر ہو تو پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں. یہ تو تجربے کی بات ہے, یہ تو مشاہدہ ہے, یہ تو ہم دیکھتے ہیں. عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ صاحب اسلام کے اندر مال کی زیادہ حیثیت اور اہمیت نہیں ہے. مالداروں کو اسلام میں بہت اچھا نہیں مانا گیا ہے. صحابہ کرام کی جب بات آتی ہے تو ایک امیج بنی ہے ذہن میں کہ صحابہ کرام بہت غریب لوگ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے, آپ کی زندگی بہت سمپل تھی. تو یہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مال کی اصل حیثیت ہے کیا اسلام میں؟ مال کمانا کیا برا ہے؟ اور اگر برا نہیں ہے تو پھر مال کو فتنہ کیوں کہا گیا؟ مال کو برا کیوں کہا گیا؟ ان سارے سوالوں کا جواب آج ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ یاد رکھیے کہ اسلام میں مال کوئی بری چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن میں مال کو خیر کہا ہے. خیر میز بھلائی. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ. جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو اور وہ خیر کو چھوڑ کے جائے, مال کو چھوڑ کے جائے, تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ وصیت کرے. جب وراثت کے احکام جب تک نہیں آئے تھے تب تک وصیت کمپلسری تھی. اس موقع پر یہ آیت اتری کہ آپ مال چھوڑ کے جا رہے تو وصیت کر کے جائیں کہ مال کس کا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مال کو خیر کہا. قرآن کریم کے 30ویں پارے میں ایک بہت مشہور سورت ہے, ہم سب کو یاد بھی ہوگی, سورۃ العادیات. اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان خیر کی محبت میں بہت سخت ہے. خیر میس مال, انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ مال کو مال نہیں بول رہا ہے, اللہ مال کو خیر بول رہا ہے, بھلائی بول رہا ہے. اور علامہ ابن قیم نے تو بہت ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً 2-2.5 پیج میں لکھا ہے کہ مال کی کیا ویلیو ہے اسلام کے اندر. انہوں نے لکھا ہے یہ حج ہے, یہ زکوٰۃ ہے, یہ صدقہ خیرات ہے, یہ جہاد کا میدان ہے, یہ مدارس ہیں, یہ مساجد ہیں, یہ خیر کے جتنے راستے ہیں, مال کے بغیر کہاں سے چلیں گے؟ مال بہت اہم, بہت ضروری چیز ہے. مال مومن کا ہتھیار ہے. بہت ساری عبادات کے لیے مال ضروری ہے آپ کے لیے. مال نہیں ہے تو آپ ان عبادات سے محروم ہیں, نہیں کر سکتے آپ وہ عبادات. شریعت کے 5 پلرز ہیں. 5 پلرز میں سے بھئی توحید سب کے لیے ہے, نماز سب کے لیے ہے, روزہ سب کے لیے ہے, مگر زکوٰۃ اور حج یہ 2 بڑی بڑی عبادتیں مال سے ریلیٹڈ ہیں. تو مال کوئی بری چیز نہیں ہے, پہلی بات تو یہ یاد رکھیے. مال از دا بیوٹی آف دا ورلڈ.
دولت اس دنیا کی خوبصورتی ہے. جمعہ کے دن آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں. سورہ کہف میں اللہ نے کیا فرمایا؟ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے, دنیا کی سندرتا ہے, دنیا کا اٹریکشن ہے, دنیا کا ڈیکوریشن ہے, دنیا کی خوبصورتی ہے مال اور اولاد. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مال کی حفاظت کو حکم دیا ہے. سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. اپنا مال بے وقوفوں کے حوالے مت کرو. بعض اہل علم نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ بیوی اگر بہت فضول خرچی کرنے والی ہو تو مت دو بھائی اس کو اپنا کریڈٹ کارڈ, مت دو اس کو تجوری کی چابی. سمجھدار بیوی ہے تو الگ بات ہے. اگر اسے مینجمنٹ کرنا نہیں آتا, اسے یہ پتا نہیں کہ بھائی میرا شوہر کتنا کما رہا اور مجھے کتنا خرچ کرنا, اور بے حساب خرچ کرے گی, آپ قرض دار ہو جائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے بے وقوفوں کو اپنا مال مت دو, یہ مال تمہارے قیام کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مال کو تمہاری گزر اوقات کا ذریعہ بنایا ہے. ایک بہت بڑا پیسے والا انسان گزرا ہے حضرت موسیٰ کی قوم میں, اس کا نام تھا قارون. کتنی دولت تھی اس کے پاس؟ اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اس کے خزانوں کی چابیاں بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے. خزانے نہیں, خزانے جہاں رکھے جاتے تھے, وہ جو لاکرز تھے, وہ جو الماریاں تھیں, وہ جو تجوریاں تھیں, ان کی جو چابیاں تھیں, ان چابیوں کو بڑے بڑے پہلوانوں کا پورا گروپ اٹھاتا تھا, بڑی مشکل سے اٹھاتا تھا. کتنی دولت تھی اس کے پاس. اور قارون جب بن سنور کر کے نکلتا تھا تو قوم کے اندر جو غریب لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے یا لیتنا مثل ما اوتی قارون, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کاش ہمیں بھی وہ چیزیں مل جاتی جو قارون کو ملی. لیکن اللہ تعالیٰ نے قارون کو ایک نصیحت کی. کیا کی؟ فرمایا کہ اے قارون وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اے قارون, ہم نے تجھ کو جو دولت دی ہے, اس دولت کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر. ہاں دنیا میں جو تیرا حق ہے, جو دنیا میں تیرے ذمے جو حقوق ہیں, جو چیزیں لازم ہیں, ان کو تو ادا کرتا رہے, ان کو تو مت بھول, لیکن تو اصل تیاری اس دولت کے ذریعے آخرت کی کر. یہ ہے اسلام کا کانسیپٹ. مال آپ کے لیے بہت اہم چیز ہے, مگر مال اگر صرف دنیا کے لیے ہے اور آخرت کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے تو پھر یہ مال آپ کے لیے بربادی کا ذریعہ ہے. اچھا, صحابہ کرام کی سیرت آپ دیکھیے. اللہ کے نبی کے صحابہ مکہ سے مدینہ پہنچے, 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے نا. آج تو بھائی دنیا کی اکانومی کہاں سے کہاں پہنچ گئی. آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی ایک کنٹری والے دوسری کنٹری والوں کا ایکسپٹ نہیں کرتے. ہمارا ملک کتنا اسٹرانگ ہے, لیکن پھر بھی آپ دیکھیے دوسرے ملکوں سے جو مائیگریٹ ہو کے آتے ہیں, کہاں لیتا ہمارا ملک, بہت مسائل ان کے ساتھ آتے ہیں. مکہ سے ہزاروں لوگ مدینہ پہنچے. ظاہر ہے کہ مدینہ کی اکانومی کے لیے ایک بہت بڑا دھکا تھا. یہ مدینہ کوئی بہت ویل اسٹیبلشڈ یا بہت مضبوط شہر تو نہیں تھا. کھیتی باڑی ہوتی تھی وہاں, کھجوروں کے باغات تھے وہاں. ایک بہت ہی مڈل کلاس کے لوگ تھے وہاں. اس شہر کے لوگوں نے مسلمانوں کے لیے, مکہ کے مہاجرین کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیے. یہاں تو ہمارا اپنا سگا بھائی جو ہے, ہمارا اپنا جائز حق ہمیں دینے کو تیار نہیں ہے. وہاں تو صرف نبی نے نام لے کے کہا تھا یہ مکہ کا مہاجر ہے, یہ مدینہ کا انصاری ہے. نبی نے بھائی بنا دیا, وہ خون کے رشتے سے بڑا رشتہ ہو گیا. انہی صحابہ میں ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف بھی تھے. مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے, زیرو تھے, زیرو, کوئی پیسہ نہیں تھا ان کے پاس. نبی اکرم نے ان کا بھائی چارہ حضرت سعد بن ربیع انصاری کے ساتھ کرایا. سعد بن ربیع بہت پیسے والے آدمی تھے. انہوں نے کہا عبد الرحمن, آپ کو اللہ کے رسول نے میرا بھائی بنایا ہے, میں آپ کو اپنا بھائی مانتا ہوں. اے عبد الرحمن, یہ میرا کھجوروں کا باغ ہے,
یہ میری پراپرٹی ہے, یہ میری زمین ہے, یہ میری جائیداد ہے, آ جاؤ میں بٹوارا کر دیتا ہوں, آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں. اے عبد الرحمان, آپ نئے نئے آئے ہیں شہر میں, آپ کو رشتہ ملنا بھی بہت مشکل ہے, میری 4 بیویاں ہیں, آپ کسی ایک بیوی کو پسند کر لیں, میں طلاق دے دیتا ہوں اس کی مرضی سے, عدت گزارنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں. بھئی عجیب و غریب بات ہے, یعنی ایثار اور قربانی کی یہ مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی کہ انسان اپنا بسا بسایا گھر اپنے بھائی کے لیے چھوڑنے کو تیار ہو جائے, اپنی زمین اپنی جائیداد سب کچھ دینے کو تیار ہو جائے. ہم اور آپ ہوتے یا کوئی خود غرض انسان ہوتا تو سوچتا بھائی مال مفت دلے بے رحم, فری میں مل رہا ہے چلو لے لو. مگر صحابہ تو صحابہ تھے, خوددار تھے, عزت نفس ان کے لیے سب سے بڑی چیز تھی. اور ایک بات بول دوں آپ کو, کبھی کسی کی عزت نفس کو مت کو چلیے گا. کسی کی مدد بھی کرنا, کسی کو صدقہ خیرات بھی دینا, تو اس کی عزت نفس کو مت کو چلنا. یہ جو آج چل رہا ہے نا, فوٹو کھینچتے ہیں تب اس کو غریب کو کمبل دے رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے تب اس کو راشن دے رہے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں, یہ مناسب نہیں ہے. اس غریب کی بھی اپنی ایک عزت نفس ہے, اپنی ایک سیلف ریسپیکٹ ہے, اپنا ایک سمان ہے, اپنی ایک عزت ہے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ نیکی کر کے فیس بک پہ ڈالو, نیکی کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالو, یہی چل رہا ہے. نیکی اور خاص طور سے ایسی نیکی جس کا تعلق دوسرے کی مدد سے ہو, وہ بہت پرائیویٹ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے صدقے کو باطل قرار دیا ہے, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا, اپنے صدقہ کو برباد مت کرو احسان جتا کر کے اور تکلیف دے کر کے. عبد الرحمن ابن عوف کو فری میں گھر بھی مل رہا ہے, گھر والی بھی مل رہی ہے, اور ان کے پاس کچھ ہے بھی نہیں. ایکسپٹ کر لینا چاہیے نا, نہیں کیا انہوں نے. بارک اللہ لک فی اہلک و مالک, اے میرے بھائی اللہ تیرے اہل و عیال میں برکت دے, تیرے مال میں برکت دے. اے عبد الرحمن, اے سعد ابن ربی, نہیں چاہیے مجھے تیرا مال, نہیں چاہیے مجھے تیرا باغ, مجھے مارکیٹ کا پتہ بتا دو, میں تاجر آدمی ہوں, میں تجارت کر لوں گا, انشاءاللہ میرا گزارا ہو جائے گا. اور اس وقت مدینے میں جو مارکیٹ تھا وہ یہودیوں کے قبضے میں تھا, پورا یہودیوں, مدینہ میں ایک بڑی آبادی یہودیوں کی تھی. اب اس یہودیوں کے مارکیٹ میں عبد الرحمن ابن عوف انٹر ہوتے ہیں. آج ہم لوگ شکایت کرتے ہیں نا, صاحب بڑے بڑے شاپنگ مال فلانے لوگوں کے ہیں, جینیوں کے پاس بڑا بزنس ہے, مارواڑیوں کو بڑا ان کو بڑا کاروبار کرنا آتا, آپ کو کیوں نہیں آتا؟ آپ کا نام کیوں نہیں ٹاپ 10 میں ہے کہ بھئی آپ بہت تجارت میں, بزنس میں بہت آگے ہیں؟ ہر چیز کا ہم جو ہے نا حکومتوں اور سرکاروں پر دوش مڑنا بند کر دیں میرے پیارے ساتھیوں. اس ملک میں بڑی چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز ہم سے آگے ہیں تجارت میں. ہم نے مائنڈ سیٹ بنا کے رکھا ہے کہ نہیں صاحب, ہمیں ملازمت کرنا ہے, ہمیں دوسروں کے انڈر میں کام کرنا ہے, ہمیں مزدوری کرنا ہے. ہم نے مائنڈ سیٹ بنایا ہی نہیں تجارت کا اور بزنس کا. عبد الرحمن ابن عوف کسی یہودی کے گھر میں جا کے نوکری کر لیتے, بدا بدایا ان کو مہینہ ملتا, کیا برا تھا بھائی؟ وہ زیرو ہے, ان کے پاس کوئی کیپٹل نہیں ہے, کسی سے قرضہ لے کے ادھار لے کے انہوں نے پنیر کا اور گھی کا بزنس شروع کیا, اور اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی دنوں میں بہت برکت دی. شادی بھی کر لی انہوں نے. اچھا شادی کر لی, نبی کو معلوم نہیں ہے. یہاں اگر شادی کر لے اور امام صاحب کو دعوت نہ دے, امام صاحب نکاح نہیں پڑھائیں گے آپ کے یہاں. بولو بھائی, ناراض ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اب اس کا یہ مطلب بھی مت سمجھو بھائی کہ امام صاحب کو ہی گول کر دو. مطلب ہمارے یہاں شادیوں کے نام سے کتنا لمبا چوڑا پلان ہے. وہاں شادی ہو گئی, اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلا, ان کے بدن پہ کہیں زردی لگی تھی. اس زمانے میں دلہن جو ہوتی تھی وہ خوشبو لگاتی تھی زرد رنگ کی, وہ زردی آپ نے دیکھی. آپ نے کہا عبد الرحمن نکاح کیا ہے؟ کہاں, اللہ کے نبی میں نے نکاح کیا. ہمارے یہاں لڑکے کی شادی ہو تو پہلا سوال پوچھا جاتا, بھائی جہیز میں کیا ملا؟ 4 ویلر ملی, 2 ویلر ملی, پیسہ ملا, کیا ملا؟ نبی نے الٹا سوال کیا, کیا دیا تم نے اپنی بیوی کو؟ یا یہ کوئی نہیں پوچھتا کیا اپنی بیوی کو دیا, کیا ملا یہ پہلے پوچھا جاتا ہے کہ نہیں؟ اور بیوی کو جو مہر دیا جاتا ہے, اللہ معاف کرے اب تو لوگ دینے بھی لگے ہیں, 20 سال پہلے تو وہ مہر بھی نہیں دیتے تھے. کتنے پرانے لوگ ہیں بیچارے, اپنی بوڑھی بیویوں کو ابھی تک مہر نہیں دیے ہوئے ہیں وہ. اور جب وہ بیچاریاں مر جاتی ہیں, بیویاں مر جاتی ہیں, تب آ کے پوچھتے مولوی صاحب وہ مہر میں نے نہیں دیا تو کیا کروں, اس کو مسجد میں دے دوں کہ مدرسے میں دے دوں؟ اللہ اکبر. ارے بھائی وہ مسجد مدرسے کا نہیں, تیری بیوی کا حق تھا. تو نے بیوی کو زندگی میں نہیں دیا,
اب تو بیوی کے جو بچے ہیں، جو تیرے بچے ہیں، وہ وارث ہیں اس کو، ان کو تو جا کے بانٹ دے. وہ مسجد اور مدرسے میں ٹھیک ہے، وہ اپنی مرضی سے صدقہ کر دیں، الگ بات ہے. تو نبی نے پوچھا مہر کیا دیا ہے؟ کہا کہ نواتم من ذہب، سونے کی کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے. سونا اس زمانے میں بھی بہت قیمتی تھا. عبد الرحمن ابن عوف چند مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ وہ اپنی بیوی کو کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیتے. اللہ کے نبی برکت کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اولم ولو بشاتن، اگر اتنی طاقت ہے نکاح کر لیا، اتنی طاقت ہے بیوی کو سونے میں مہر دے دیا، مہر میں سونا دے دیا، تو اے عبد الرحمن ولیمہ کرو، اور اگر ایک بکری ہی کا ولیمہ کر سکتے ہو تو ولیمہ کرو، لیکن ولیمہ کرو. تو یہ تھے صحابہ کرام. میرے بھائیوں، مال کمانا شریعت میں مطلوب ہے، بلکہ قیامت کے دن 2 سوال ہم سب سے پوچھا جائے گا. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا. مال کے بارے میں ہم سے الگ سے سوال ہوگا قیامت کے دن. اب آئیے، مال کمانے کے کون کون سے بیسک راستے؟ 3 راستے عام طور سے مال کمانے کے. پہلا راستہ ہے سروس کرنا، دوسرا راستہ ہے بزنس کرنا، اور تیسرا راستہ ہے کوئی اپنے ہاتھ کا کوئی ہنر ہے، کوئی دستکاری ہے، کوئی کاریگری، اس کے ذریعے پیسہ کمانا. یہ 3 طریقے انہوں نے ان لڑکیوں کی مدد کر دی. تو دونوں لڑکیوں نے باپ سے جا کے کہا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ تو اس نے ہماری مدد کی. تو حضرت شعیب نے بلوایا حضرت موسیٰ کو، اور جب موسیٰ علیہ السلام گئے شعیب کے گھر تو لڑکی نے ان کی ایک بیٹی نے کہا یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. اے ابا جان، میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ اس نوجوان کو مزدوری پہ رکھ لیجئے، اس لیے کہ مزدوری پر جس کو رکھا جائے اس کے اندر 2 صلاحیتوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ وہ قوی ہو اور دوسرے امین ہو. آپ کو جس کام کی ذمہ داری دی جائے اس کام کے تعلق سے 2 کوالٹیز ہونی چاہیے. ایک پہلی کوالٹی کہ آپ کے اندر ایبلٹی ہو، ایلیجیبلٹی ہو، وہ کام کرنے کی صلاحیت ہو، اور دوسرے یہ کہ آنیسٹی ہو، ایمانداری ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ 2 صلاحیتیں تھیں. تو سروس اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. اپنے کام کے متعلق آپ آنیسٹ رہیں، ایماندار رہیں، اور اپنے کام کے لیے ایلیجیبل رہیں، کام کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر ہو. حضرت یوسف علیہ السلام جب انہوں نے مصر کے بادشاہ سے بات چیت کی اور اس کو پورے خواب کی تعبیر بتائی کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے، 7 سال سوکھا پڑنے والا ہے، اور 7 سال پھر اس کے بعد جو ہے پہلے 7 سال اچھی پیداوار ہوگی، پھر 7 سال سوکھا پڑے گا، وہ سارے جب خواب کی تعبیر بیان کی تو بادشاہ بہت متاثر ہوا. تو بادشاہ نے کہا کہ آج سے ہم آپ کو اپنے یہاں ایک اونچا مقام دیں گے، آپ بتائیے آپ کو کون سی پوسٹ دیں. تو حضرت یوسف نے کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے آپ زمین سے پیدا ہونے والی پیداوار کا منسٹر بنا دیجئے، مجھے فوڈ منسٹر بنا دیجئے، میں حفاظت بھی کروں گا اور میں جانکار بھی ہوں. تو آپ کو جو کام دیا جائے، جو سروس دی جائے، آپ کو اس سروس کے بارے میں پوری جانکاری. یہ سروس کے بارے میں بہت بڑی کنڈیشن ہے. یہ تو ہو گیا سرونٹ کے لیے اسلام کا آرڈر. اب جو امپلائر ہے، جو نوکری آپ کو دے رہا ہے، اس سے شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، جن کو تم نے اپنا نوکر بنایا، خادم بنایا، اپنے یہاں سروس پہ رکھا، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اوپر بنایا، ان کو تمہارے ماتحت بنا دیا. تم ان کو غلام کی طرح ٹریٹ نہ کرو، ان کو اپنا بھائی سمجھو، جو کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو ان کو پہناؤ، ان کی طاقت سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ نہ ڈالو. یہ ہے اسلام میں یعنی مزدوروں کے حقوق بیان کیے گئے. آپ کے گھر میں کوئی ملازم ہے، آپ غلام نہ سمجھے اس کو اپنا. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو پاور دیا اور آپ کے انڈر میں وہ کام کر رہا ہے تو نبی اکرم کی تعلیم ہے کہ آپ اس کے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالیں جو اس کی برداشت کے باہر ہو. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے کے پہلے دے دو. آتُ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قبل ان یجف فارقہ، اس کا پسینہ سوکھنے کے پہلے اس کی مزدوری دے دو. یہ ہے مزدوری کے تعلق سے اسلام کی تعلیم. اب آئیے تجارت کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے. تجارت کر کے پیسہ کمانا بہت بہترین کمائی ہے. نبی اکرم سے پوچھا گیا کون سی کمائی سب سے اچھی کمائی ہے؟ آپ نے فرمایا عمل الرجل بیدہ، انسان کا اپنے ہاتھ سے کام کر کے کمانا، وکل بیع مبرور، اور ہر وہ تجارت جو مبرور ہو، جو نیک ہو.
نیک تجارت کون سی ہوتی ہے؟ یعنی جو صحیح تجارت ہو، جو شریعت کے ٹرم اینڈ کنڈیشنز کے مطابق ہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں جب تہجد کا ذکر کیا تو تہجد کی نماز میں اللہ نے کہا کہ لمبا قیام کرو، رات بھر قیام کرو یا آدھی رات قیام کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ چھوٹ دی. کس کو چھوٹ دی؟ اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کو چھوٹ دی اور فرمایا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ. اور اللہ کے ان بندوں کو بھی چھوٹ ہے کہ اگر وہ اپنے تجارت کے سفر میں جا رہے ہیں، اللہ کی روزی تلاش کرنے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے تہجد پڑھنا ضروری نہیں ہے. تہجد اگر وہ چاہیں تو پڑھ لیں، وہ تو بیچارے تھکے ہارے لمبا سفر کر کے آتے ہیں. تو اے نبی آپ تہجد کی نماز جب پڑھیں تو اس کو شارٹ کر لیں. یہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے ساتھ تاجروں کا ذکر کیا. اسلام میں تاجر کی اتنی اہمیت ہے. لیکن تجارت کے کچھ اصول ہیں اسلام میں. پہلی بات، آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ نے ایک کیپٹل بنایا، آپ نے مارکیٹ میں کام شروع کیا. اب پروفٹ بھی ہو سکتا ہے، لاس بھی ہو سکتا ہے. آپ گھبرائیے مت. اگر آپ نے سوچ سمجھ کر کے اور بہت سوچ وچار کر کے تجارت شروع کی ہے، اللہ کا نام لے کر کے، اور کبھی بھی تجارت کو شروع کرو تو پہلے استخارہ کر لو. استخارہ کا طریقہ میں کسی دن انشاءاللہ عصر کے درس میں بتاتا ہوں. بہت آسان طریقہ ہے. 2 رکعت آپ کو نماز پڑھنی ہے، استخارہ کی دعا کرنا ہے. اور استخارہ کرنے کے بعد کوئی خواب نہیں آئے گا. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کے بعد خواب میں دکھایا جائے گا کہ میرے لیے کیا صحیح ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. استخارہ کرنے کے بعد جس معاملے پر دل جم جائے وہ کام کر لینا چاہیے. استخارہ تبھی کیا جاتا ہے جب انسان کو کنفیوژن ہو کہ یہ کام کروں کہ نہ کروں، یہ کام شروع کروں کہ نہ کروں. تو استخارہ کرنے کے بعد آپ کام شروع کیجئے، اللہ برکت دے گا، اللہ آسان کرے گا اس کے لیے. اب آپ نے بزنس شروع کر دیا، اب آپ اللہ پر توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے. لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ پر ویسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنا چاہیے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تم کو ویسی روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. تغدو خماسا وتروح بطانا، پرندے خالی پیٹ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کے واپس لوٹتے ہیں. پرندے کبھی خالی پیٹ واپس نہیں لوٹتے. ویسا توکل اگر تم کرو تو کبھی خالی پیٹ نہیں لوٹو گے. تو تجارت میں پہلا کام توکل کرنا ہے. دوسرا کام، شریعت کا حلال اور حرام کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں لوگ بزنس شروع کرنے کے بعد مسئلہ پوچھتے ہیں، مولوی صاحب فلاں چیز کا بزنس کرنا کیسا ہے، فلاں چیز میں انویسٹمنٹ کرنا کیسا. انویسٹمنٹ کرنے کے بعد کیوں پوچھ رہے ہو بھائی؟ پہلے پوچھنا چاہیے تھا. اچھا، انویسٹمنٹ کرنے کے بعد کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ کہیں سے کوئی گنجائش نکل جائے. ایک عالم کے پاس گئے نہیں نکلی، دوسرے عالم کے پاس گئے نہیں نکلے، تیسرے عالم کے پاس. جب 4-5 لوگوں کا چکر لگا لیتے ہیں نا، اور کہیں سے اگر کوئی سافٹ بات مل جاتی ہے اپنے متعلق کہ ہاں کر سکتے ہو، بس بات خلاص. اس کا مطلب آپ فتویٰ نہیں پوچھ رہے تھے، آپ اپنے دل کی مراد چاہ رہے تھے کہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ مجھے مسئلہ معلوم ہو جائے. تو شریعت آپ کے من مطابق اور آپ کی مرضی کا نام تو نہیں ہے میرے بھائیو. حلال و حرام کا مسئلہ بہت ٹف مسئلہ ہے. کوئی تجارت، کوئی بزنس کرنے کے پہلے 1000 بار غور کر لو کہ یہ کام صحیح ہے کہ نہیں ہے. آج ہمارے بہت سارے نوجوان بہت ساری ایسی جگہوں پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں جو غلط ہے. شیئر مارکیٹ کی بہت ساری ایسی شکلیں ہیں جو جائز نہیں ہیں. کرپٹو کرنسی کا مسئلہ ہے. اور آج کے زمانے میں آن لائن بہت سارے ایپس ہیں. اکثر ان میں سے ایسے ایپس ہیں جو سٹے بازی والے ایپس ہیں. ہمارے یہاں بہت ساری نیٹ ورکنگ کمپنیاں ہیں. وہ کمپنی کیا کرتے ہیں صاحب، کمپنی میں جڑو، اب 200 روپے کا سامان کمپنی آپ کو 1000 روپے میں دے رہی ہے، اور خوب اس کے لمبے چوڑے فضائل بیان کریں گے کہ صاحب یہ سامان اتنا قیمتی ہے، یہ ہے وہ ہے. 200 کا سامان آپ کو 1000 روپے میں دے دیا. اب آپ سے کہا جا رہا ہے 5 لوگوں کو آپ جوڑ دیجئے. اب آپ 5 لوگوں کو جوڑ دیجئے، پھر وہ 5 لوگوں کو جوڑے، پھر وہ 5 لوگوں کو جوڑیں، پھر جوڑتے رہے. جب تک جوڑتے رہیں گے تب تک آپ کو بینیفٹ ملتا رہے گا. یہ سب پورا سسٹم گڑبڑ ہے. یہ کوئی اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ اس پہ غور کرنے کے بعد علماء کا فتویٰ موجود ہے کہ یا تو اس میں دھوکہ ہے یا پھر اس میں سود اور جوئے کی شکلیں پائی جاتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے مارکیٹ میں جا کے کہا کرتے تھے، لا یبیع فی سوقنا الا من یفقہ فی الدین. ہمارے مارکیٹ میں وہی بزنس کرے جو دین کی سمجھ رکھتا ہے. حلال و حرام کی جانکاری حاصل کرو. تیسری چیز، تجارت کر رہے ہو، ٹھیک ہے کرو، مگر تجارت اور بزنس میں اتنے انوالو مت ہو جاؤ کہ اللہ کو بھول جاؤ. ابھی ایک صاحب نے کہا ہے مجھ سے، مولوی صاحب تھوڑا اعتکاف پر بھی بول دیجئے گا. ہمارے یہاں نوجوان اعتکاف میں نہیں بیٹھتے. پچھلے سال میں کرنول میں گیا تھا، آندھرا پردیش میں، آپ سے بہت زیادہ دور نہیں ہے یہاں سے.
الحمدللہ بڑی تعداد میں نوجوانوں نے، عورتیں وہاں اعتکاف میں بیٹھی تھیں. اور آپ کیا پوری پوری بستی میں اگر لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھتے بھائی، کیوں نہیں بیٹھتے؟ میں نے ممبئی میں ایک صاحب کو دیکھا، بہت کروڑ پتی آدمی ہے، بہت بڑا بزنس ہے ان کا، لیکن 10 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اپنے ملازمین کو اپنا موبائل دے دیتے ہیں، دوسرا نمبر اپنے پاس رکھتے ہیں، ضرورت کی بات کے لیے گھر والوں سے. 10 دن کوئی بزنس نہیں ہے. کہتے بھائی سال کے 350 دن میں بہت پیسے کماتا ہوں، یہ 10 دن میں نے اللہ کے لیے خاص کر کے رکھے. یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے میرے ساتھیوں. تجارت، بزنس، پیسہ، بچے، بیوی، یہ سب اپنی جگہ ہیں، مگر زندگی میں تھوڑا سا اسپیس اللہ کے لیے بھی ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ لین دین بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا کاروبار، ان کا لین دین ان کو نماز سے کبھی غافل نہیں کرتا. نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ فوراً نماز کی طرف جاتے ہیں. میرے بھائیوں، آپ بزنس کے ساتھ بھی اعتکاف کر سکتے ہیں. دنیا کے بہت بڑے بڑے کروڑ پتی، ارب پتی لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، حرمین میں بیٹھتے ہیں، دنیا کی بہت ساری مساجد میں بیٹھتے ہیں. وہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. اسی طریقے سے تاجروں سے ایک بات اور کہنا چاہوں گا، جو ہمارے بزنس مین بھائی ہیں، بزنس آپ جس چیز کا کریں وہ چیز حلال ہونی چاہیے. حرام چیز کا بزنس آپ نہیں کر سکتے. ایک حرام چیز ہے، آپ استعمال نہیں کرتے، آپ کنزوم نہیں کرتے، مگر اس کا بزنس کر رہے ہیں، غلط ہے. یہ جو چیز حرام ہے اس کا بزنس بھی حرام ہے. نبی نے شراب کو حرام قرار دیا تو شراب خریدنے والے، شراب بیچنے والے، شراب کو سپلائی کرنے والے سب پر آپ نے لعنت کی ہے. اور شریعت کے ایک اصول یاد رکھو، لا ضرر ولا ضرار. نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے، نہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے. جب ہم مانتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، اس چیز کی تجارت ہم کیسے کر سکتے ہیں، اس کا کمرشل جو ہے ہم یوز کیسے کر سکتے ہیں. اس لیے حلال چیز کی تجارت کرنا ہے. اور تجارت میں ایک اور بہت خاص بات یاد رکھیے گا، تجارت میں کوئی فراڈ نہیں ہونا چاہیے، کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. تجارت بالکل ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، کلیئر، صاف. اللہ کے نبی مدینہ کے مارکیٹ میں گئے، ایک صحابی اناج بیچ رہے تھے، اناج کا ڈھیر رکھا ہوا تھا. نبی نے ہاتھ ڈالا، اندر کا اناج بھیگا ہوا تھا. نبی نے پوچھا یہ کیا ہے بھائی؟ کہا اللہ کے نبی بارش ہو گئی تھی، اناج بھیگ گیا تھا تو میں نے اس کو اندر کر دیا، اوپر بھیگا رہتا تو کسٹمر کم آتے، میں نے نیچے کر دیا. آپ نے کہا نہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. اگر اناج بھیگ گیا تھا تو یہ اناج اوپر ہی رہنا چاہیے تھا، اس کو نیچے نہیں ڈالنا چاہیے تھا. آپ نے کہا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے دے وہ ہم میں سے نہیں. آج بزنس کرنے کا ہنر ہے صاحب، کہ آپ کیسے اپنے عیب والے اور کیسے ڈیفیکٹو مال کو جو ہے آپ بالکل کلیئر مال کے طور پہ بیچ دیں. یہ بہت بڑا ہنر مانا جاتا ہے. معاف کرنا، اسلام کی نظر میں یہ ہنر نہیں، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ. اور دھوکہ دے کر کے جو بزنس ہوگا نا، آپ اپنے آپ کو رکھ کے سوچئے. آپ کسی دکان پہ گئے، کوئی سامان آپ نے لیا، سامنے والے نے بہت میٹھے میٹھے انداز میں آپ سے بات کی، بہت اچھے اخلاق سے پیش، سامان اس نے آپ کو نقلی دے دیا، سامان اس نے آپ کو لو کوالٹی کا دے دیا. آپ گھر آئے، آپ نے سامان کھولا، آپ نے کہا یار بڑا دھوکے باز آدمی ہے، اتنی اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا تھا اور سامان اس نے مجھے لو کوالٹی کا دے دیا، نقلی مال دے دیا. دوبارہ آپ اس دکاندار کے پاس نہیں جائیں گے. یہی ہے تجارت کا اصول، یہی ہے تجارت کا اصول، کہ آپ پروفٹ کم کما لو مگر آپ کسی کو دھوکہ مت دو. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن 3 لوگوں سے نہ اللہ بات کرے گا، نہ پاک اور صاف کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا. نمبر 1 المسبل ازار، کپڑے کو ٹخنے کے نیچے لٹکانے والا. نمبر 2 والمنان، احسان جتانے والا، کسی کو کچھ دے دیا احسان جتا رہا. نمبر 3 المنفق صلتہ بالحلف الکاذب، جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کے اپنے مال کی فضیلت بیان کر رہا ہے. اس انسان کے مال میں بھی اللہ تعالیٰ نہ برکت دے گا، نہ اس کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا. تو تجارت میں یہ بہت ضروری چیز ہے میرے پیارے ساتھیو. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے تجارت میں جس کا خیال بہت کم رکھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب تجارت کریں تو تجارت میں آپ نرمی کا برتاؤ کریں. سامان خریدنے میں، سامان بیچنے میں، مطالبہ کرنے میں نرمی کا کام کریں. اللہ کے نبی نے رحمت کی دعائیں کی ہیں. رحم اللہ رجلا اذا باع سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتصى. اللہ کی رحمت نازل اس انسان پر، خریدے تو نرمی کے ساتھ خریدے، بیچے تو نرمی کے ساتھ بیچے، تقاضا کرے تو نرمی کے ساتھ کرے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب
ہم تو کاروبار میں بڑے سخت ہیں. سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے. آپ کا اسلامی جو اخلاق ہے وہ اپنی جگہ ہونا چاہیے. اور تیسری جو چیز ہے مال کمانے کا جو تیسرا طریقہ ہے وہ ہے صنعت و حرفت. کوئی ہنر آپ کا ہے, کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہنر دیا ہے, آپ اپنے ہنر سے پیسہ کما رہے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. نبیوں نے ہنر اپنایا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کارپینٹر تھے, بڑھئی کا کام کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے, لوہار کا کام کرتے تھے. وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ, اللہ نے ان کے لیے لوہے کو سافٹ بنا دیا تھا. وہ لوہے سے آرمر ڈریس بناتے تھے, جو فوجی لوگ پہنتے ہیں, لوہے کا کی ایک ڈریس ہوتی ہے جنگ کے میدان میں دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے. اس میں بڑی باریک باریک جو ہے کڑیاں بنتی تھیں. اس زمانے میں تو مشینیں وغیرہ نہیں تھیں. اللہ نے حضرت داؤد کو وہ ہنر دیا تھا. انعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا, کہ اے داؤد یہ جو تو کڑیاں بنائے گا بہت ناپ تول کے بنانا, برابر برابر بنانا, بہت صحیح صحیح کڑیاں بنانا. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ہنر بھی دیا ہے تو اس ہنر کا استعمال پرفیکشن کے ساتھ کیجیے. یہ بھی اللہ کی تعلیم ہے. یہ نہیں کہ آپ کو ہنر ملا ہے تو آپ جیسے تیسے کام کر دیجیے. اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام دیجیے. صحابہ کرام میں دیکھیے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بال کاٹنے کا کام کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود بکری چرانے کا کام کرتے تھے. حضرت عمرو بن عاص قصائی تھے, بکرے وغیرہ کاٹتے تھے, گوشت کاٹتے تھے. بہت سارے صحابہ نجار تھے, لکڑی کا کام کرتے تھے. تو صحابہ کرام نے ان پروفیشنز کو اپنایا ہے. اس لیے حضرت عمر کا ایک جملہ ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے انسان کسی ایسے پیشے کو اپنا لے جو لوگوں کی نظر میں حقیر ہو. اگر وہ ہاتھ کی کمائی ہے, اگرچہ لوگ اس کو حقیر اور معمولی سمجھتے ہوں, مگر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے. آج جس مذہب کی یہ تعلیم ہے, اس دین کے ماننے والے بڑی تعداد میں ہر مسجد کے باہر, ہر مدرسے کے باہر, ہر جگہوں پر, دکانوں کے باہر گداگروں کی, فقیروں کی لائن لگی رہتی ہے. دلی آپ چلے جائیں, جامع مسجد کے پاس لمبی قطاریں لگی ہیں دکانوں کے پاس. کس کی؟ سب مسلمان, سو کالڈ مسلمان ہیں. جس مذہب میں زکوٰۃ کا سسٹم ہے, جس مذہب میں صدقہ خیرات کا سسٹم ہے, جس مذہب میں ہاتھ پھیلانے سے منع کیا گیا ہے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے اگر اس کے پاس طاقت تھی اور اس نے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا, اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, اس کا چہرہ بے رونق ہو جائے گا, اس کے چہرے سے اللہ تعالیٰ نور ختم کر دے گا. اتنی وعید سنائی اللہ کے نبی نے. تو اس لیے میرے ساتھیوں, مال کمانے کے یہ حلال اور جائز راستے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کو ہم اپنائیں. شریعت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے مال میں برکت دے گا. یہ مال کے تعلق سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. دعا ہے رب العالمین سے, اللہ رب العالمین ہم سب کو جائز اور حلال طریقے سے مال کھانے کی اور اپنے بچوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے مال میں, ہمارے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ایک دعا سکھا دیتا ہوں, اس کو یاد کر لیجئے. حضرت علی کو اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی تھی, اللہم اغفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اس دعا کو ہمیشہ اپنے زبان پہ جاری رکھیے کہ اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے تو میرے لیے کافی ہو جا, حرام کے مقابلے میں حرام کی ضرورت نہ پڑے, اتنا حلال مجھے دے دے, اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اتنا مالدار بنا دے کہ تیرے سوا کسی اور کا محتاج میں نہ رہوں. اس دعا کو ضرور معمول بنا لیں. اگر آپ کے اوپر بہت قرض وغیرہ ہے, انشاءاللہ اگر اخلاص کے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی کی صورت بھی انشاءاللہ نکالے گا. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ مقروض ہوں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما دے. اللہ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہمیں دنیا میں زندہ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا عبدالغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں.